ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 تک ہم نے پڑھا ہے، اور اس آیت کا چھوٹا سا حصہ باقی تھا، وہ آج انشاءاللہ ہم کور کریں گے، اور اس کے ساتھ اگلی آیت مبارکہ 144، یہ بھی تھوڑی بڑی آیت ہے، اس کا بھی کچھ حصہ رہ جائے گا، تو انشاءاللہ اس کو بھی بعد میں کور کریں گے۔ تو آج کی آیت مبارکہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تحویل قبلہ کا حکم فرما رہے ہیں، اور یہ تحویل قبلہ کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے اپنی نیابت کا منصب چھینا، کیونکہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے قوانین کو جاری نہ کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف نہ بلایا، بلکہ اللہ کے دین میں بگاڑ پیدا کر دی، تو اللہ پاک نے ان کو اس منصب سے ہٹا کے وہاں پہ مسلمانوں کو فائز کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اور سب سے پہلا عمل یہ ہوا کہ قبلہ اول جس کی طرف جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تھی، اس وقت سے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اب وہاں سے منہ پھیرنے کا حکم، اور یہ مدینہ کا وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور پھر حکم دیا گیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اس کو اپنا قبلہ بنا لیجیے۔ تو چلتے ہیں اس آیت کی گرامیٹیکلی تشریح اور کچھ تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی آیت کی پریزنٹیشن سورہ البقرہ آیت نمبر 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا وہ حصہ جو پچھلی بار ہم نے آخر میں پڑھا تھا، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ یعنی تحویل قبلہ کا حکم، منہ پھیر دینے کا حکم جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑا سخت حکم تھا، بڑی سخت آزمائش تھی، مگر اس میں صرف کامیاب وہ ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھا اور اللہ کی ہدایت سے فیض یاب ہوئے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ثابت قدم رہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ، وہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلہ کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، اب اپنا رخ پھیر دو۔ شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، مسجد حرام کی طرف اپنا منہ یعنی اپنا رخ پھیر لو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ان لوگوں کے اس عمل کی تعریف فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس حکم پہ فوراً عمل کیا، حالانکہ حکم ابھی آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے والوں کو پہلے بتلا دیا کہ وہ لوگ ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے، فوراً عمل کریں گے۔ تو جان لو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ
کے دین پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت سے فیض یاب ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ آپ کا رخ انور آسمان کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شدید خواہش تھی کہ یہ قبلہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، تو آپ اس کی جستجو میں بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور آج کے بعد جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ کے لیے نماز کے لیے جب کھڑے ہوگے تو اسی کی طرف اپنا رخ کرنا۔ تو بظاہر تو دیکھیں یہ ایک تحویل قبلہ، یعنی ایک قبلہ سے دوسری قبلہ کی شفٹنگ کا معاملہ ہے، لیکن اس کے اندر جو پہلو اور جو معنی کی گہرائی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو اس منصب سے ہٹا دیا، ان کی قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا جو پہلے ان کے لیے بنایا تھا، اور اب دوسرے قبلہ، نیا قبلہ جو کعبہ کا، خانہ کعبہ کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شروع سے جو عبادت کا گھر تھا وہ اللہ کا ایک ہی گھر تھا، وہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے، تو اس کی طرف رخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور گویا اب مسلمانوں کو اس منصب پہ فائز کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں تک ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے، یہود اور نصارہ، ان دونوں کے کرتوت، ان دونوں کی نافرمانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بار بار ڈھیل دی، بار بار موقع دیا، بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخشا، ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرمایا، لیکن وہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے اور ایک نئی قوم اٹھائی، اور اس قوم کا بڑا منصب ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خیر امت ہے، بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تو یہ بہترین امت پہلے 300 سال تک، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قرون جو اول قرون ہیں اس میں یہ دین یعنی پھیل رہا تھا اور اپنی اصلی شکل میں موجود تھا۔ اس کے بعد سے پھر بگاڑ پیدا شروع ہوئی، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آج ہم ایک مسلمان ہوتے ہوئے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک نبی کی امت، ہم مختلف ہو چکے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور اتنی شدت اپنے اندر نفرت رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں تک پڑھنا گوارا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن اس لیے نازل ہوا، اور پچھلی قوموں کے قصے ہمیں اس لیے بتلائے گئے کہ کہیں تم ان لوگوں کے طرز عمل کو اختیار مت کرنا، ان کی غلطی کوتاہیوں سے بچنا اور اپنی جنت کی فکر کرنا۔ تو آج کے اس لیکچر کا جو خاص پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اس امت کو اپنے منصب کو سمجھنا ہے، یہ کتنے بڑے عظیم مقام پر فائز ہے، اور بحیثیت امت وسط ہونے کے لیے ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں رکھی ہیں ہم ان کو سمجھیں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنے معاشرے کو درست کریں، اپنے دین کو درست کریں، اور اس دین پر عمل کر کے لوگوں کے لیے گواہی پیش کریں کہ یہ ہے ہمارا دین، اور ہم اس طرح اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر اسی طرح عمل کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اب ہم اس آیہ مبارکہ کی گرامر کی تفصیل کی طرف۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ ایسا نہیں ہے۔ واو عاطفہ، ما نافیہ، کانا فعل ہے، اور اللہ اسم ہے کانا کا۔ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ وما کان اللہ، مادہ کانا کا کاف واو نون فعل ناقصہ ہے، ماضی کا پہلا صیغہ کانا، مضارع یکونو۔ کانا یکونو یہ باب نصرہ ہے، نصرہ ینصرو کے وزن پہ۔ کانا کدھر ہے؟ کانا
ماضی واحد غائب مذکر وہ تھا، ما حرف نافی اور وما عاطفہ اور نافیہ، اللہ کانا کا اسم مرفوع حالت میں۔ لیضیع ایمانکم کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ لام اس میں ناسبۃ المضارع ہے، اور لیضیع اصل میں یضیع تھا تو اس کو نصب دی لام نے، اس کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں آگے۔ یضیع فعل ہے، ایمانکم مرکب اضافی ہے یعنی تمہارا ایمان۔ لیضیع مادہ دا یا عین باب ہے مزید فی کا، اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، ادا فعل مضارع کا پہلا صیغہ، یضیع اسلمہ یسلم، ادا یضیع۔ یضیع کدھر ہے؟ یسلمو کے وزن پہ ہے، وہ ضائع کرتا ہے یا ضائع کرے گا، مضارع غائب واحد کے لیے۔ آگے اس کے ساتھ لی لگا ہوا ہے، یہ لام تعلیل ہے اور لام کئی بھی کہلاتا ہے، اور یہ ناسبۃ المضارع ہے، تو یضیع کو یضیع کیا، لیضیع ایمانکم، اور یہ خبر کانا ہے منصوب حالت میں۔ ان اللہ بالناس بے شک اللہ لوگوں کے لیے، انا حرف ناسبہ اور اللہ اسم انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، اور ابھی ہم نے کانا کا اسم دیکھا، کان اللہ ہو، کانا کا اسم مرفوع اور ان اللہ انا کا اسم منصوب حالت میں۔ دونوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ بالناس سے مرکب جاری ہے، لرؤوف الرحیم بڑا شفیق اور رحیم ہے، اس میں لرؤوف میں لا تاکید کے طور پر آیا ہے، اور رؤوف اور رحیم مرکب توصیفی ہیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلہ کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، اب اپنا رخ پھیر دو۔ قد نرا ہم نے دیکھا، قد تحقیق اور نرا فعل ہے، قد نرا نرا کا مادہ را حمزہ یا، باب ہے فتح، ماضی کا پہلا صیغہ راآ، مضارع کا پہلا صیغہ یرا، راآ یرا فتح یفتح کے وزن پہ۔ اس میں مادہ میں دیکھیں حمزہ اور یا دونوں حروف علت میں سے ہیں، تو تعلیل کے بعد اس کے فعل کی یہ شکل بنی۔ نرا یہ نفتحو کے وزن پہ ہے، مضارع جمع متکلم مذکر ہے، ہم سب دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں گے، چونکہ مضارع دونوں مطلب دیتا ہے۔ قد نرا ہم نے دیکھا، قد لگنے سے نرا کا مطلب بدل گیا، اور قد نے مضارع کو ماضی کا معنی دے دیا۔ قد نرا ہم نے دیکھا، تقلب وجهك فی السماء تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ تقلب مفعول بہ ہے اور یہ مصدر ہے، تقلبن تو یہ حالت نصب میں آیا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، نرا کا مفعول ہے، وجہ کا مرکب اضافی یعنی آپ کا چہرہ، فی السماء مرکب جاری، فلا نولینک ہم پھیر دیتے ہیں، فا اس میں عاطفہ اور لام تاکید کے طور پر، نون ثقیلہ، اور آگے یہ لنولین یہ فعل ہے نولین کا، اور اس میں نون ثقیلہ کا ایک رول ہے، یہ آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں میں، اور کا واحد ضمیر حاضر کے لیے، فلا نولینک، فا لا نولیہ آگے نون تشدید اور آگے کاف ضمیر واحد، عاطفہ فا ہے، لام تاکید کے طور پر، نولی فعل ہے، اور نون تشدید ثقیلہ، ضمیر واحد حاضر مذکر متصلہ کا ضمیر ہے، یہ دیکھیں نون تاکید ثقیلہ۔
یہ ایک رول ہے جس میں فوکس ہو جاتا ہے اور زور دینے کے لیے یہ نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، لام اور نون کا۔ مضارع کی ابتدا میں لام تاکید زبر کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور آخر میں نون تشدید لگا کر اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے، جیسے یکتبو سے لیکتبن، ینصرو سے لینصرن، یعنی ینصرو وہ مدد کرتا ہے، لینصرن وہ ضرور مدد کرے گا، تو اس میں اس لحاظ سے شدت کا پہلو آ جاتا ہے۔ نولی مادہ واو لام یا، باب ہے سبحہ کا، مزید فی کا باب، ماضی کا پہلا صیغہ ولا، مضارع یولی، سبحہ یسبحو کے وزن پہ۔ اس میں دیکھیں واو اور یا مادہ میں دونوں حروف علت ہیں تو یہ تعلیل کا عمل ہوا۔ نولی کدھر ہے؟ مضارع جمع متکلم مذکر کے لیے، نسبحو کے وزن پہ، ہم پھیر دیتے ہیں یا پھیر دیں گے۔ لنولین ہم ضرور پھیر دیں گے۔ دیکھیں اس میں ضرور کا معنی اس میں زیادہ بڑھ گیا اور اس میں شدت کا پہلو آ گیا۔ قبلتن ترضاہا، جس قبلہ پر تم راضی ہو۔ قبلتا مفعول نولین کا، ترضا فعل ہے اور ہا ضمیر مؤنث کے لیے، مؤنث اس لیے کہ قبلتا قبلہ کے ساتھ تا مربوطہ لگی ہوئی ہے تو یہ فیمیل کا اسم ہے۔ ترضا مادہ را دا یا، باب ہے سامیہ، ماضی کا پہلا صیغہ رضیہ، مضارع یردا، سمیع یسمعو، رضیہ یردا۔ ترضا کدھر ہے؟ تسمعو کے وزن پہ، مادہ میں یا حروف علت ہے اس لیے یہ تعلیل کے بعد یہ بنا ترضا۔ مضارع واحد حاضر مذکر کا صیغہ ہے۔ تم راضی ہو، یعنی جس قبلہ کے لیے آپ راضی ہو رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں اس کی طرف ہم نے آپ کا رخ پھیر دیا۔ فولی وجہک، پس پھیر لو چہرہ اپنا۔ فا عطفہ اور ولی فعل ہے، وجہ مفعول بہی ہے، مفعول بہی ولی کا، اور آگے وجہ کا دونوں مل کر مرکب اضافی بنا۔ شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، مسجد حرام کی طرف یعنی اپنا رخ پھیر لو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ شطرہ کی طرف یہ ظرف مکان ہے اور یہ مضاف ہے۔ مضاف کس لیے؟ شطر المسجد، المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ شطر المسجد مرکب اضافی اور المسجد الحرامی مرکب توصیفی۔ وحیث ما کنتم اور تم جدھر بھی ہو، واو عاطفہ، حیث شرط ہے ظرف مکان بھی ہے، ما موصولہ اور کنتم فعل ہے۔ کانا کی گردان ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور یہ آپ کے سامنے کانا کی گردان، اور یہاں پہ دیکھیں کنتم کدھر ہے؟ یہ کنتم ماضی جمع حاضر کے لیے، تم تھے۔ فولو پھیر لو، فا عاطفہ ولو یہ فعل ہے۔ فا ولو مادہ واو لام یا، باب مزید فی کا سبحہ اور ماضی کا پہلا صیغہ ولا، مضارع کا پہلا صیغہ یولی، سبحہ یسبحو ولا یولی۔ یہ ولو امر ہے، واحد کے لیے باب سبحہ میں واحد امر ہوگا سبح، اور جمع کے لیے سبحو۔ اسی طرح ولا میں واحد کے لیے امر ولی اور جمع کے لیے ولو، یہ سبحو کے وزن پہ، تم سب پھیر لو۔ وجوہکم شطرہ اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف۔ وجوہ کم یہ مرکب اضافی ہے یعنی اپنے چہروں کو، شطرہ ظرف مکان ہے یعنی اس طرف ایک سمت مقرر کی گئی ہے مسجد حرام کی طرف۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 تک پڑھا ہے، کچھ حصہ باقی ہے، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھنے سمجھنے اور اس جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں ہم اپنے آپ کو اس دین کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔